تاریخ الخلفاء صفحہ 15 سطر 1 2 3 4 5 6 سنیے. اتنی حدیثیں سنا دوں کہ پورے دنیا کی وہابی دیوبندی مل کے بھی نہیں سنا سکتے. اتنی لمبی تقریر کی, کم سے کم ایک حدیث پڑھ کے تو سنایا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی. ادھر راؤ پیارے, ہنر آسمائیں تو تیر آسماں, ہم جگر آسمائیں مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس, شہر رضا, فیضان اعلیٰ حضرت. سنو, قالت مرت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انك حامل بغلام فاذا ولدت فاتيني به فلما ولدت فاتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاذن في اذنه اليمنى وقام في اذنه اليسرى وسماه وقال اذهبي بأبي الخلفاء. کون سبحان اللہ. سرکار کی چچی ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی میں حمل سے تھی. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, بے شک کوئی نہیں جانتا, مگر خدا کے بتانے سے ہمارا نبی جانتا, اور نبی کے بتانے سے ہمارا ولی جانتا. بولنا بھائی, جانتا کہ نہیں جانتا ہے. تو سرکار کی چچی گزر رہی ہیں, حمل سے تھی, تو حضور نے کہا چچی چچی لڑکا پیدا ہوگا. کیا کہا کہ اس پیٹ میں جو ہے لڑکی نہیں ہے, بیٹا ہے. اب میری چچی جب بچہ پیدا ہونا تو بچہ کو میرے پاس لے کے آنا. حضرت ام الفضل فرماتی کچھ دنوں کے بعد آخر بیٹا پیدا ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں لے کر گئی, تو حضور نے اپنے زمان اقدس سے دائنے کان میں اذان پڑھ دی, اب بائیں کان میں تکبیر پڑھی, نام رکھا, افان لے جاؤ یہ تو خلفاؤں کے باپ ہے. سبحان اللہ. اس میں تو غیب پر غیب ہے. بولو یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولنا بھائی, بولو غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بھی یہ نادان کیسے کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ غیب کا ثبوت قرآن شریف میں بھی ہے اور غیب کا ثبوت حدیث شریف میں بھی ہے. بولو حدیث سے ثبوت ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. اب ذرا ان کا عقیدہ دیکھیے, ان کا عقیدہ دیکھیے. حوالہ نوٹ کیجئے, ایک بھی حوالہ غلط ہو تو انشاءاللہ تعالی فقیر اپنی طرف سے 10,000 20,000 نہیں, منہ مانگا انعام دے گا. قیامت تو آ سکتی ہے مگر میرے دلیل کو اور دعوے کو تم غلط ثابت نہیں کر سکتے ہو. سبحان اللہ. سنیے ایک شعر اسے بھی سنا دے مولانا انوار صاحب. ہاں ادھر بھی, ادھر والوں کو ایک شعر سنا دے. ہاں مزہ آ جائے گا, کہہ دو سبحان اللہ تو سنا دیتے ہیں. وہ اچانک یاد آ گیا. شاعر کہتا ہے, حاجی ابوالکلام صاحب شاعر کہتا ہے, وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. سنیے حوالہ نوٹ کیجئے. آپ کو ثبوت ملا نا کہ نبی غیب جانتے ہیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا دیوبندیوں کے سب سے بڑے گرو گھنٹال مولوی خلیل احمد امبیٹھی کی ایک کتاب ہے البراہین القاطعہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ الصفا اکابن. آج بھی یہ کتاب دور نہیں جائیے, رانچی سے خرید کے لائیے, بکتی ہے کتب خانے میں. الصفا اکابن الٹیے, لکھتا ہے, اس کی عبارت پیش کر رہا ہوں. شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو محض خلاف نصوص قطعیہ, محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ کیونکہ شیطان وہ ملک الموت کی وسعت نص سے ثابت ہے. فخر عالم کی وسعت علم کے لیے کون سی نص قطعی ہے؟ پلے نہ پڑا آپ کے, کہہ دو معاذ اللہ تو سمجھا دیتا ہوں. بولیے نا معاذ اللہ. دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے ہیں, شیطان غیب جانتا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. حضور نہیں جانتے, شیطان جانتا ہی نہیں ہے. لکھا کہ حضور کو علم کم ہے اور شیطان کو علم کم ہے, زیادہ ہے. کہ رانچی کا شیطان جانتا ہے کہ بھوپال کا شیطان کیا کر رہا ہے, اب بھوپال کا شیطان جان لیتا ہے کہ دلی کا شیطان کیا کر رہا ہے. کہ شیطان کو علم زیادہ ہے اور حضور کو علم کم ہے. تو جو ایسا عقیدہ رکھے تو داڑھی نہیں ڈاڑھا بڑھا لے, ہمارے نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ارے بھائی کیا ہو گیا سنی بھائیو؟ جو کہے شیطان کا علم زیادہ اور حضور کا علم کم ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے تو بڑھو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے تو بڑھو۔ چھیرا نہ ہوتا تو اچھا ہے کہ نہیں؟ شیر اپنا سوتا رہتا ہے، چھیرو گے تو جواب تو ملے گا نا بھائی۔ اب میں پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں، ثبوت ہے نا، ثبوت۔ اچھا سنیے، انہوں نے تو کہا کہ شیطان کو علم زیادہ ہے، حضور کو کم ہے۔ کیوں؟ اس پر دلیل کیا دیتا ہے کہ شیطان کو جو علم زیادہ ہے نا قرآن سے ثابت ہے، اور حضور کو علم ہے تو نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے۔ وہ کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کیسے پڑھتا ہے خدا جانے، بتائیے کیسے پڑھتا ہے خدا جانے، ہے کہ نہیں؟ اور سنیے نا، مولوی اسماعیل دہلوی کی ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان، غور سے سننا۔ کیا نام ہے اس کی کتاب کا؟ اس میں لکھتا ہے کہ غیب کا دریافت کرنا، غور سے سنیے گا، غیب کا دریافت کرنا، غیب کا دریافت کرنا جب چاہے معلوم کر لے، بندے کے اختیار میں ہو، یہ اللہ صاحب کی شان ہے کہ جب چاہے معلوم کرے، یہ اللہ صاحب کی شان ہے۔ نہیں سمجھے آپ ابھی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو دریافت کر کے معلوم کرتا ہے۔ یعنی ایک مولوی نے لکھا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ ہی کو غیب نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ نہ یہ کتاب میں سچے ہیں نہ قول میں سچے ہیں، اصل میں شیطان کے پٹھے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ تو ہم بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے تو کیسی گندی گندی عبارت ان کے کتابوں میں موجود ہے، اور الٹے سنی کو للکارتا ہے۔ سچ کہا کسی نے، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹا، بے چوری کرتا ہے اور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ سنیے مولانا، بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری بات ہے، اور اس سے پہلے روایت سے پہلے مولانا سنیے، یہی مولانا بات، ارے پہلے اس کے عقیدہ تو سنو تب نہ حدیث، اس کے بعد ایک عقیدہ اس کے بعد حدیث، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی جو ان کے سب سے بڑے مولانا ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے، ان کے کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ کیا نام ہے بولیے؟ لکھتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو اس سے بعض غیب مراد ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع بہائم و حیوانات کو حاصل ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہا کہ کل غیب اللہ جانتا رہا، بس تو کہتا ہے اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ جیسا علم حضور کو ہے ویسا علم تو جانور کو بھی ہے، ویسا علم تو چوپائے کو بھی ہے، ویسا علم تو بچے کو بھی ہے، ایسا علم تو پاگل کو بھی ہے۔ تو جو کہے نبی کا علم جیسا ہے ویسا جانور کو بھی ہے، تو لکھنے والا مسلمان رہے گا۔ بھائی بولنا، بولو نا، مسلمان رہے گا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے۔ اور کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے۔ اس اندھے سے تو پوچھو، اگر جانور کا علم حضور جیسا ہے تو اس اندھے سے پوچھو کیا جانور نے عرش دیکھا ہے؟ کیا جانور نے لوح و قلم دیکھا ہے؟ عرش و کرسی دیکھا ہے؟ جانور نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو پھر کیسی بے تکی بات تو کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ یہ بے تکی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا عقیدہ سنو، بخاری شریف جلد ثانی 12-16 باب قصت بدر 17-13-14 15-16 17-18 19-20 انس رضی اللہ تعالی قال بعثني رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مرثد والزبیر قال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاق فإن بها امرأة معها كتاب من حاتم إلى المشركين فأدركناها على بعير تصير حيث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا الكتاب فانخناها فانتلمسناها فلمرنا كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فما رات الجد اهجزتها فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فداني اضربونكه فقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يا عمر ما حملك على ما صنعت انه ليس من اهل البلد وقد قال الله تعالى لأهل البدر اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة فتمتعنا عمر وقال الله رسوله أعلم۔
بخاری شریف میں، بخاری شریف میں کہاں ہے بولو؟ ہاں بخاری شریف میں ہے۔ ایک بات یاد آئی، پہلے پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں مولانا صاحب۔ ہاں ذرا ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے نا۔ ذرا عقیدہ مضبوط کیجئے، اس کے بعد عقیدہ کے بعد نا عمل ہے جی۔ تو سنیے ایک بات، ایک جگہ مرغا جانتے ہو آپ لوگ؟ مرغا نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانے گا؟ مرغا تو سنی کے مقدر میں لکھا کے آیا ہے، یہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا بے؟ ہاں سنی کے مقدر میں حلوہ ہے، مرغا ہے، بریانی ہے، نہیں ہے؟ ہے سبحان اللہ۔ تو سنیے، ایک جگہ میں گیا گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے، تو دیکھا بات آئی ہے کہ نہیں؟ دیکھا کیا کہ ایک درخت پہ شاخ پہ مرغا بیٹھا تھا اور لومڑی نیچے تھی۔ تو لومڑی نے جو مرغا کو دیکھا تو منہ میں پانی آیا۔ لومڑی نے کہا میاں مرغا کیا بہتر اذان دیتا ہے جی، نیچے آؤ نا، دونوں بھائی جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نمازی کی دعوت تو دیتا ہے، 4 دن نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد کہے گا غوث مردہ، خواجہ مردہ، نبی مردہ، معاذ اللہ، ڈائٹ اللہ سے مانگنا، نبی میں پاور نہیں ہے، نمازی تو بنا دیا مگر اندر سے بے ایمان بنا دیا۔ نہیں بھائی، تو وہ نماز سے کیا فائدہ کہ اندر ایمان ہی نہ رہے، ہے کہ نہیں؟ تو مرغا نے دیکھا ارے خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو دیکھا ایک شیر ہے جو دریا کے کنارے پانی پی کر ادھر ہی آ رہا ہے۔ تو مرغا نے کہا میاں لومڑی ٹھہر جاؤ، امام صاحب وضو کر کے آ رہے ہیں، ہے نا۔ لومڑی نے مڑ کے دیکھا یا اللہ شیر آ رہا ہے، تو دم دبایا، بھاگا بھاگا۔ مرغا نے کہا میں کہاں جا رہا ہے؟ جماعت سے نماز تو پڑھ لے۔ کہا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے جا رہا ہوں۔ ڈنگے مار کر چلے گئے ہو، حسمتی شیر آ گیا ہے، رضوی شیر آ گیا ہے، سارے دیوبندی وہابی کا وضو ٹوٹ جائے گا، یاد رکھ لینا۔ سبحان اللہ، محبت سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحفظ کانفرنس، شیر رضا، فیضان اعلی حضرت۔ میں تو آپ نے بہت تقریریں سنی ہوں گی، میں یہ سب بولتا نہیں ہوں، مگر جب ہمارے سنیوں کو چھیرا ہے تو جواب تو دینا پڑے گا نا بھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پچھتائے گا کہ اچھا ہوتا کہ نہ بولے ہوتے۔ ہاں ہاں، ہم نے کئی جگہ سے بھگایا ہے اس کو، مولا کے کرم سے کئی جگہ سے بھگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو جو حدیث بخاری شریف کی پڑھی ہے، کیا ہوا بابو؟ بولیے، کچھ بولنا ہے؟ ہاں اسٹیج گر جائے گا تو خیال رکھو بھائی، گرنا نہیں چاہیے۔ اگر اسٹیج گرا تو کل وہ ہنسے گا، ہنسے گا، ہنسنے کا موقع نہ دو۔ بارکہ دعا کیجئے آدمی کے نہ اسٹیج نہ گرے، دعا کیجئے، دعا کیجئے نا کہ نہ گرے، بولیے نا انشاءاللہ، ہاں نہ گرے، انشاءاللہ نہیں گرے، ہے نا گرے۔ سبحان اللہ۔ سنیے مولانا، اب بیٹھئے نا، اب آپ اٹھئے گا تو اور لوگ اٹھنے لگیں گے۔ یہ مولانا انوار صاحب بہت محنتی، مولانا انور، جتنے علماء اسٹیج پر جھارکھنڈ کے بیٹھے ہیں، مولا کے کرم سے آپ لوگوں کے تعاون سے اس بار علماء نے یہ جلسہ سجایا ہے۔ آپ لوگوں کے تعاون سے جو علماء سجائے، حق ہے نا؟ ہاں تو حق ہے، تو یہ بھی حق ہے کہ ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ، یہ بھی حق ہے۔ ہاں، اور ہمارے خان صاحب امیلاد خان جتنے ہیں، جتنے سنی بھائی، خان ہو کہ انصاری ہو کہ منصوری ہو کہ پٹھان ہو کہ شیخ ہو، سارے سنی بھائیوں نے مل کے سجا دیا ہے۔ اور سنیوں جب جب ایسا معاملہ آئے گا انشاءاللہ ہم سجاتے رہیں گے، بولو نا انشاءاللہ، کیونکہ سنیوں کا ایک نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ، ہر جفا ہر ستم کا وارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہمارا ایک مرید بیٹھا تھا اسٹیج پر، کدھر چلے گئے مشتاق بابو؟ گئے، اچھا کہیں ہے تو ٹھیک ہے، کہیں اللہ سلامت رکھے۔ اچھی، ارے بھائی سنو توجہ سے، بخاری شریف کی حدیث پڑھی نا، ایک ہم تو حضور نے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی کہ اب مکہ کو فتح کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو اس میں حضرت حاتب بھی بیٹھے تھے، گئے اور ایک لیٹر لکھا اہل مکہ کے نام کہ نبی اور اس کے ساتھی مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو حاتب نے اس نیت سے لکھا کہ ان کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے، سوچا لیٹر لکھ دوں گا تو کفار ہمارے رشتہ دار کو نہ چھیڑیں گے، نیت میں کوئی فطور نہیں تھا۔
تو اکیلے میں خط لکھا، کوئی نہیں تھا، مشرکہ عورت اور حضرت حاتم، اور اونٹ پر بیٹھ گئی عورت اور چلی لیٹر لے کے مکہ کی طرف۔ اب نبی کا غیب دیکھو، سرکار سے علی ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، غلام اسود ادھر آؤ، جلدی سے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ اور تینوں کے تینوں فلاں راستے سے چلے جاؤ، فلاں مقام پہ پہنچو گے تو ایک عورت ملے گی، حاتم کا لیٹر ہے اس کے بعد، مشرکین مکہ کے نام، جلدی سے جا اور لیٹر چھین کر کے لے آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے بھائی یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ گئے، سنیے گئے تو تینوں فرماتے اسی مقام پہ عورت مل گئی، مولانا اسی مقام پہ عورت مل گئی جہاں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ ہم نے کہا عورت لاؤ لیٹر لاؤ، تو کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں، بہانہ کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہم لوگوں نے تلاشی لی، تلاشی تو لیٹر نہ ملا، تو ہم نے کہا سن لو اے عورت سن لو، ہمارے رسول جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رسول قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جلدی بول لیٹر کہاں ہے؟ جب لوگوں نے ضد کیا تو دونوں سینوں کے درمیان چھپا کے رکھی تھی، نکال کر کے دے دیا اور لے جا کے لیٹر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور اجازت دیجئے، تو اس نے اللہ رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، حاتم کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے فرمایا اے عمر کیسی بات کرتے ہو، حاتم تو بدری صحابی ہے، اب بدری صحابی کیسی ایسی لفظوں کو اللہ نے معاف فرما دیا کہ جو چاہو کرو، اللہ نے بدری صحابی کے لیے جنت واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فدمعت، حضرت عمر رونے لگے اور عرض کیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 مطبع رشیدیہ ان عمر الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استرى علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ قال یا محمد فاخبرنی علیہ السلام قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فجبنا له یصله یصدقه قال فاخبرنی الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی لمبی حدیث، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے پورے مجمع میں ایک سوال ہے، کیا نورانی مجمع ہے؟ سبحان اللہ، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک چیز پھر ہم حدیث کا ترجمہ کریں گے، وعدہ کر لو، چونکہ پورے سنی بھائی بیٹھے ہو، بولو انشاءاللہ، بولو سب ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، بولو ہم نماز پڑھیں گے، بولو ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، ہم دعا کر دیتے، ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی۔ ارے نماز نہ پڑھے گا کیا؟ اے مولا جتنے اٹھے ہاتھ ہے سب کو قبول فرما لے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ان کے پیشانی میں طرفتا سجدہ دے دے، سینہ کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ نیچے کیجئے، سنی نہ پڑھے گا نماز تو کون پڑھے گا؟ بمبئی میں ایک مولانا نے کہا ابوالحقانی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، کہا کیا بابو سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا آخر سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ میں نے کہا بدماش، اگر تو کربلا میں ہوتا تو امام حسین کو یہی کہتا کہ یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ یزیدی بھی کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، وہ بھی تو رام رام نہیں کرتا ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو اذان دیتا ہے۔ امام حسین نے گلا تو دے دیا مگر یزیدیوں کے پیچھے اقتدا نہ کیا، تو ہم بھی غلام حسین ہیں، نماز پڑھیں گے مگر وہابیوں تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے۔
اور سنا غور سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب فیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سنیے سنیے، حافظ لوگ اسٹیج پر ہیں، ایک دو حافظ ہیں، کوئی نہ ہے، تو 5واں پارہ میں اللہ نے کیا فرمایا لاسٹ میں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ہے نا حافظ جی؟ قرآن شریف میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کچھ نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، کیوں آتے ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لو اللہ فرماتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پلیٹ فارم پہ پڑھ لے گا۔ ہم نے دیکھا 2 ٹرین کے درمیان لیٹرین ہے نا، جبکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، وہیں مصلی بچھا دے گا۔ تو خدا نے کہا بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ہم سنی دکھاوے کی نہیں پڑھتے ہیں، ہم سنی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا حبیب راضی ہو جائے۔ اچھا ایک بات مولانا انوار بڑی حیرت ہے، جس پر ابھی ایمان لانا ضروری ہے وہ نماز کی بات کرتا ہے۔ بے پہلے ایمان کی بات کرو نا، ہم تو تم کو مسلمانے نہیں سمجھتے تو نماز کی بات کیوں کرتا ہے تم؟ پہلے کلمہ پڑھو، اسلام سمجھاؤ، ایمان سمجھو کہ کیا ہے، تب نہ نماز پڑھو گے۔ بولنا بھائی، مسلمان نہ نماز پڑھے گا، بولنا کون نماز پڑھے گا؟ مسلمان نہ پڑھے گا تو محبت سے تو بول دو سبحان اللہ۔ کہتے کعبہ میں ہم ہیں، کعبہ میں تو یزید بھی تھا، کعبہ میں کچھ دن تو شیعہ کی بھی حکومت تھی، نہیں تھی؟ شیعہ کی حکومت نہیں تھی، ہم بتاتے نا، ہم کو معلوم ہے جی، اتنا تو معلوم ہے کہ یزید کی حکومت تھی۔ تو کیا یزید بھی تم کہو گے صحیح تھا؟ بولتے ہیں کعبہ میں ہم ہیں اور ہم لوگ وہاں ہیں۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ وہاں ہیں، کہاں ہیں؟ سعودی میں، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ توبہ توبہ، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پڑھا لکھا دیوبند کا مناظر ہے، کچھ عقل و شعور رکھتا ہوگا، اس کو یہی خبر نہیں ہے کہ نجات کا مدار سعودی ہے کہ انڈیا ہے کہ قرآن اور حدیث ہے۔ جب اس کو اتنی تمیز نہیں ہے تو مناظرہ کیسے کرتا ہے بھائی؟ بتائیے، جب اتنی تمیز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کعبہ کا ہو کہ مدینہ کا، کہ انڈیا ہو کہ پاکستان کا، اگر اس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے تو وہ ہمارا امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہمارا امام نہیں ہے۔ حاجی صاحب کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات، مان لیا کہ تم ہو تو اس کا تو ہم صحیح ہے، تو سنو ہم سے سنو، ہم تو 25 حج کیا نا جی۔ کتنا حج کیا؟ 25 کیا، پھر جا رہے ہیں۔ اور جس کو جانا ہو نا، دیکھ تو حاجی ابوالکلام بیٹھا ہے، یہ آپ ان کے یہاں فارم بھرو، ارے ان کے ساتھ حج میں جاؤ گے تو ایمان بھی بچے گا، حج بھی ہوگا۔ اب بدعقیدوں کے ساتھ جائے گا تو آنے کے بعد مولوی کو سمجھانے لگو گے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حج کرنا ہے، ایمان بھی بچاؤ، اور بھلے تو پیسہ زیادہ لگ جائے، حج تو صحیح ہو جائے گا بھائی، بولنا حج تو صحیح ہو جائے گا نا انشاءاللہ، بول جاؤ انشاءاللہ۔ سنو ابھی بھی غور سے سننا، غور سے، بولے سعودی میں ایسا ہوتا ہے تو ایک بات بتاؤں، ریاض جس کا نام نجد تھا پہلے، کیا نام تھا؟ نجد، جہاں سے حضور میں شیطانی گروہ پیدا ہوں گے، تو اس نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ ریاض رکھ دیا۔ اور ریاض میں ابھی بھی کم و بیش امریکہ کی 5000 یہود و نصارہ فوج بیٹھی ہے۔ کتنی فوج؟ اور روزانہ یہ سعودی اس کو سور بھی پیش کرتا ہے اور شراب بھی پیش کرتا ہے۔ تو یہاں کے وہابی دیوبندی کو کہو کہ سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے، کل سے تو سور کے گوشت کا دھندا شروع کر دو، شراب کا دھندا شروع کر دو، کیونکہ سعودی میں ایسا ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، سعودی ہماری شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت ہمارا نبی ہے، ہماری شریعت ہمارے صحابہ ہے۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات ہے نا، سبحان اللہ۔ اور سنیے حدیث کا ترجمہ، امر ترجمہ سے پہلے سنو بھائی، ادھر ادھر کی نہ سننا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں سے، چونکہ اعلیٰ کی کتاب میں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، اعلیٰ کتاب میں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں، بولنا بھائی، جو قرآن اور حدیث میں، تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھو اور اعلیٰ حضرت کی وصیت پہ عمل کرو، انشاءاللہ ایمان بھی بچ جائے گا، عقیدہ بھی بچ جائے گا اور عمل بھی بچ جائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے نا یہ چڑھتے کیوں ہے بھائی؟ انہی کے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی مگر ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. لو تورے مولوی نے لکھا نا, کمالات اشرفیہ میں نہیں لکھا جی, فتاوی دارالعلوم دیوبند میں نہیں لکھا. کیا لکھا کہ بریلویوں کے پیچھے سنیوں کی ہماری نماز یعنی وہابی دیوبندی کی ہو جائے گی. اس نے لکھا, ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ہم تو الگ فیصلہ دیں گے, مگر اس نے لکھا کہ ہو جائے گی مگر بریلویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں, تو کافر کے پیچھے ایمان والوں کی نماز کیسے ہوگی؟ اور ہم بریلوی کو کافر نہیں کہتے ہیں, ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. واپس سے بول دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ.